تحریک عدم اعتماد جنرل باجوہ اور فیض حمید کے کہنے پر لائی گئی۔ جنرل فیض جنرل باجوہ رابطے میں تھے، دونوں نے سیاسی جماعتوں کو ڈکٹیٹ کیا۔ مولانا فضل الرحمان کا تہلکہ خیز انٹرویو۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے کہنے پر لائی گئی۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے اور ان کی موجودگی میں سیاسی جماعتوں کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ہدایت دی گئی کہ آپ نے ایسا کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے۔ فیض حمید میرے پاس آئے اور کہا کہ جو کرنا ہے وہ سسٹم کے اندر رہ کر کریں، آؤٹ آف سسٹم نہیں کریں۔ میں تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا، چاہتا تھا تحریک کے ذریعے حکومت ہٹائی جائے۔ عدم اعتماد کی تحریک پیپلز پارٹی چلا رہی تھی، اس پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مہر لگائی۔ عدم اعتماد سے انکار کرتا تو کہا جاتا کہ میں نے بانی پی ٹی آئی کو بچایا ہے۔ 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی اور اب بھی الیکشن چوری ہوئے ہیں جس کا بظاہر فائدہ نون لیگ کو ہوا ہے۔ موجودہ پارلیمنٹ کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان میں کرسی پر بیٹھنے والا حکمران نہیں ہوتا، پارلیمان میں فیصلے اور پالیسیاں کہیں اور سے آئیں گی۔ ریاستی اداروں کا احترام ہے لیکن وہ سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ ہم ان کو سپورٹ کریں گے، وہ جمہوری نظام کو سپورٹ کریں۔ عمران خان سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، ہمارے درمیان ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ میں ان کے فلسفے اور حکمت عملی کو سمجھ سکوں۔ اسمبلی میں ہم تحفظات کے ساتھ جا رہے ہیں، اسی لیے وزارت عظمیٰ یا دیگر عہدوں کے لیے کسی کی حمایت نہیں کریں گے۔ اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ ایک انٹرویو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ حالیہ انتخابات میں جو کچھ ہوا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن انتخابی چوری ایسا عمل ہے جس کا گواہ یا شواہد پیش کرنا دشوار ہوتا ہے۔ پورا الیکشن چوری ہوا ہے۔ دھاندلی کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کریں گے، سڑکوں کو گرمائیں گے۔ فضل الرحمان نے کہا ہے کہ تاثر موجود ہے کہ نواز شریف کو لاہور کی سیٹ دی گئی ہے، یہ جو حکومت نہیں لے رہے شاید یہ بھی اسی وجہ سے ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم انتخابی یا حکومتی اتحاد نہیں تھا، اس تحریک میں ہم اختلافات کے باوجود اکٹھے چل رہے تھے کیونکہ جو حکمت عملی تیار کی گئی اس سے ہمیں اتفاق نہیں تھا اور یہ ہمارے تمام دوست جانتے ہیں۔ تمام اکابرین اور دوست جانتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے دوستوں کے لیے اور وحدت کے لیے اپنے موقف اور رائے کی قربانی دی تھی۔ میں نے عدم اعتماد سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر جب پی ٹی آئی کے لوگ ایم کیو ایم اور بی اے پی ٹوٹ کر آئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس اکثریت ہے۔ حکومت بنانے کے لیے جو حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے میں اسے کامیاب حکمت عملی نہیں سمجھتا، لیکن اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو اس کے اچھے برے کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمان نہیں چلے گی، اس کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہے، پارلیمان میں فیصلے اور پالیسیاں کہیں اور سے آئیں گی۔ آئندہ پارلیمان پی ٹی آئی والے دور سے زیادہ ہائیبرڈ پلس ہوگا۔